حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس مالک نے مجھ پر اور آپ سبھی پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اس مالک کی تعریف بڑائی کبریائی یکتائی وحدانیت اس اللہ کے لیے جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ جس کے والدین ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں۔ درود و سلام امام الہدیٰ، امام الاتقیاء، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم چل کر دین کو تقویت دی، دین کی نصرت کی، دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، دین کے لیے اپنی رشتہ داریوں کو چھوڑا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے جنہوں نے یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچانے میں مدد کی، ہر لحاظ سے وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی سے راضی ہوئے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستوں، بھائیوں اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ خطبے کا جو جمعہ ہے اس کا سلسلہ شروع کافی دنوں سے ہے کہ ہم نے اہل بیت سب سے پہلے ان کے بارے میں کچھ جانا کہ اہل بیت کون ہیں، کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس کے بعد پچھلا جمعہ حسنین کریمین کے فضائل جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور آج کا خطبہ واقعہ کربلا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، کیونکہ یہ تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ کے اعتبار سے ہمیں کئی باتوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے اور کئی چیزیں اپنے سامنے رکھنی بھی پڑتی ہیں۔ ہمارے عرف میں اور معاشرے میں جو محرم الحرام کے ایام گزر رہے ہیں اور یہ 40 دن تک چلن جو ہے وہ کر کے جان چھوٹے گی، اس تک جو واقعات پیش آ رہے ہیں اور جو یہ معاملات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے پس منظر جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں جن کو شاید کہ ہم لاشعوری طور پر جانتے نہیں ہیں، اور ان مجالس میں شرکت کر بیٹھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں اور ان کا واقعہ جو ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں کہ واقعی اہل بیت کی محبت ان لوگوں میں ہے۔ یہی بڑے معصوم ہیں، بڑے یا غریب لوگ ہیں، بڑے ہی مظلوم ہیں، ان پر ہی ظلم ہوا، یہ صحیح معنوں میں اہل بیت کے محب ہیں، ان کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس کے برعکس جو اہل سنت والجماعت ہے ان کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک وہ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں، ان کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ رکھتا رہوں گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار، وہ اپنی ہر اذان میں یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، وہ تردید کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی تردید کے ساتھ یہ معاملہ صحیح نہیں ہونے والا، وہ اس بات کو روکتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جو نقطہ نظر رکھوں گا انشاءاللہ وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بھی تائید آپ کو مل جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے 3 صحابہ کی وفات ہوگی، 3 خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے، تو معاملہ مسلمانوں میں 2 طرفہ ہوا۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کی جماعت مل گئی اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے۔ اب دونوں کا جو مطالبہ ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو سزا دی جائے، اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ میری ابھی حکومت مضبوط نہیں ہے، جب ہم مضبوط ہوں گے ہم ان لوگوں سے بدلہ لے لیں گے۔ اس کے پس منظر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، مدینہ چھوڑ کر خلافت کو کوفہ میں لے گئے اور وہاں شہید کر دیا گیا، تو وہاں خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشارہ فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت جو ہے، یہ خوشخبری جو ہے، حدیث میں تو وارد ہے
لیکن ان شیعہ حضرات کی کتابیں ان سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی. رجال کشی اور حیات القلوب اللہ پاک مجلسی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں بیٹھے، وہاں پر ان کی بیعت کی. یہ سن 40 ہجری کی بات ہے. سن 40 میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے ہیں اور سن 60 ہجری تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد تقریباً اس وقت 200 صحابہ جو دنیا میں موجود تھے، ان میں سے 98 صحابہ نے بیعت کا معاملہ کیا، حکومت کو تسلیم کر لیا. 2 صحابہ کا معاملہ جو ہے وہ الجھایا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ اس وقت مکہ میں تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا گیا اس حکومت کی تائید کیجیے، اس حکومت کو مانیے، تو انہوں نے مہلت مانگ لی. مجھے کچھ ٹائم چاہیے، میں اس پر سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. جلد بازی سے میں فیصلہ نہیں کرنے والا. انہی دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور ایام حج تھے، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت بڑی تعداد صحابہ کی بھی مکہ میں آ چکی تھی، کیونکہ ایام حج تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حج کے لیے مکہ میں پہنچے ہوئے تھے. 8 ذو الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لیے تیاری شروع کر دی. مکہ سے نکلنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ ان کے سامنے رائے رکھی کہ آپ کے والد محترم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے شہید کر دیا، آپ اس طرف نہ جائیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کیا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، میرا ارادہ پکا ہے، وہ لوگ مجھے چاہتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کی اصلاح کروں گا، ان کو دین کی طرف مائل کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے آپ کی داڑھی میں خون نظر آ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے ایسے مضبوط نہیں تھے. 18,000 خطوط ان کے پاس تھے، پورا ایک بورا جو ہے خطوں کا بنا ہوا تھا جو بار بار کوفہ کے لوگ، کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی تو کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھنے شروع کر دیے. 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایمان اور جذبات کو مضبوط کیے ہوئے تھے کہ میرے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، مجھے اور دنیا میں کیا چاہیے. انہی دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے لیے روانہ کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف گئے. جب کوفہ میں پہنچے 32,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. جب 32,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے ایک نمائندے کی حیثیت سے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بڑے ہی اچھے ہیں، یہ لوگ آپ کی بیعت کر بیٹھے ہیں، آپ کو مان بیٹھے ہیں، تو ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہم اپنے مال اور جان سبھی کچھ اہل بیت پر لوٹا دیں گے. اب یہاں تھوڑا سا رک کر بیت عقبہ مکہ کی طرف آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بیعت کرنا کہنا زبان سے بڑا آسان ہے اور بیعت کو نبھانا بڑا مشکل ہے. رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پورے علاقے والوں نے، مکہ والوں نے ستایا، 12 لوگ مدینہ سے آئے، انہوں نے آپ کی بیعت کی. پھر اس کے بعد 70-72 کے قریب لوگ آئے، انہوں نے آپ کی بیعت کی. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جس چیز سے ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. ادھر 32,000 لوگ یہی معاہدہ ادھر کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں کوفے کی سرزمین میں بیٹھ کر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے لیے اپنی جانوں کو نشاور کریں گے. مدینے میں صحابہ نے ثابت کیا، جن کو آج کا مومن اپنے آپ کو مومن کہنے والا کہتا ہے وہ دین سے پھر گئے تھے،
انہوں نے اپنے بیٹے بھی کٹوائے، اپنے علاقے کو بھی چھوڑا، اپنے مال اسباب کو بھی چھوڑا، ثابت کیا کہ ہم نے رسول کائنات علیہ السلام کی بیعت کر رکھی ہے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے، ان دنوں میں یزید نے گورنر جو تھا کوفہ کو اس کو بدل دیا، ابن زیاد آیا۔ ابن زیاد جو ہے 18 فوجیوں کے ساتھ مسلط ہوا کوفہ میں۔ جب ابن زیاد کوفہ میں آیا، 18 اس کے ساتھ فوجی تھے، اس کی فوج تھی، اس کی پولیس کے لوگ تھے۔ اس نے منہ اپنا لپیٹا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے تو ابن زیاد نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا لیا اور ان لوگوں سے کہا میں تمہاری آوازیں سن رہا ہوں، تم حسین حسین کر رہے ہو، جو شخص حسین کا ساتھ دے گا اس کی بیوی کو میں بیوہ کر دوں گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا۔ اب اس کے پاس ایک دنیا کے زاویے سے دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ ذرا سوچیں، ایک طرف 32,000 لوگوں نے یہ بیعت کی ہے اور دوسری طرف صرف اور صرف 18 فوجی ہیں، اور ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی تلواریں ہیں اور ان کے پاس بھی تلواریں ہیں۔ 32,000 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں اور ادھر 18 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، اور 18 لوگ ایسے پسپا ہو گئے، ایسے ذلیل ہو کر وہاں بیعت کو توڑ بیٹھے، جیسے ہی ابن زیاد نے کہا میں ان کی بیویوں کو بیوہ کر دوں گا، بچوں کو یتیم کر دوں گا، سبھی ہتھیار ڈال دیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ 3,000 لوگ رہ گئے۔ اس نے دوبارہ اپنا حکم جاری کیا، کرتے کراتے 3 لوگ رہ گئے۔ پھر جب اس نے سختی کا معاملہ پیش کرنے کی کوشش کی، وہ 3 بھی فرار ہو گئے، نکل گئے۔ اب جن لوگوں نے بیعت کر رکھی تھی، شام کا وقت ہو گیا، نیا علاقہ تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ساری رات دوڑتے رہے، اس کے پیچھے فوج کے پیچھے وہ فوجی دوڑ رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آخر کار وہ گرے، ان کے منہ سے خون آیا۔ ایک ظالم بدبخت کوفی کے گھر میں چھپے، جب ان کے گھر میں چھپے وہ اس کی والدہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں داخل کیا۔ اب وہ ظالم اٹھتا ہے، پوچھتا ہے باجی کس بات کا شور ہو رہا ہے؟ اس کی ماں کہتی کچھ بھی نہیں بیٹا، تو سو جا۔ وہ کہتا نہیں کوئی بات تو ہے، وہ قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، وہ ان کا ہاتھ چومنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ہمارے گھر میں تو رحمت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہمارے گھر میں جناب ایک فرد آیا ہے، آج تو میں تہجد پڑھوں گا۔ اس روایت کو پڑھا جائے افسوس ہوتا ہے، تاریخ میں آپ زاویے میں اتنے گر جاتے ہیں، عبادت کو بھی دھوکے پر لگاتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی بیٹا اگر تجھے یہ شوق ہے، یہ خوشی ہے، تہجد مسجد میں جانے کی بجائے ادھر پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے نہیں ادھر نہیں پڑھنی، تہجد پڑھنی ہے مسجد میں جا کر۔ ابن زیاد کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا مسلم بن عقیل میں اپنے گھر میں اس کو بند کر کے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ اور مجھے انعام فراہم کر دو۔ انہوں نے آئے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جب راستے میں پہنچے ان کے پاس خط آ گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں اپنا جو اظہار کیا اس کو ہم لوگ چھپاتے ہیں، پشے کچھ چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں میں یہ چیزیں نہ ہو جائیں۔ وہاں آپ نے فرمایا اپنے عزیزوں سے کہ ہم جس ارادے سے نکلے تھے اس میں خیر نظر نہیں آ رہی، وہ لوگ لگتا ہے میرے بھی خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے ہمیں بہانہ بنا کر ہمیں بلایا ہے، لیکن ہمیں بیعت کا بھی اظہار کر دیا۔ 32 لاکھ لوگوں نے ہماری 32,000 لوگوں نے بیعت بھی کر دی۔ وہ سارا معاملہ کرنے کے بعد اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیں ہم اسی سفر پر چلتے ہیں۔ اب جو کوفہ اور مدینہ کا جو راستہ ہے وہ مکہ کا وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں سفر تو طویل ہے لیکن راستہ سیدھا ہے۔ جب درمیان میں پہنچے تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے والے وہ سارے کے سارے کوفی ابن زیاد کے ساتھ راستے میں پہنچے ہوئے تھے۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو سارا شہر جو میری بیعت کر چکا تھا اور مجھے انہوں نے خط بھجوایا ہے، یہ سارے ادھر سامنے آ گئے ہیں مجھے روکنے کے لیے، تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نے بیعت تو ضرور کی کہ ہمیں شرمندگی ہے
اور وہاں جو تاریخی روایات ہیں ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بورے میں سے خطوں کو نکالا اور ایک ایک آدمی کا نام لے کر فرمایا فلاں سردار کون ہے یہ اس کی طرف سے مجھے کھاتا ہے تو وہ کہاں ہے. اب ان کا اعلان اور ان کا جو اظہار تھا وہ یہ تھا ہم بڑے شرمندہ ہیں, ہم بڑے شرمندہ ہیں, ہم نے آپ کو خط لکھا ہے لیکن ابھی ہم آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے, کم از کم وفا نہیں کر سکتے تو گھر میں تو بیٹھ سکتے تھے, ان کا راستہ روکنے کا کیا مطلب ہے. اب جو روایات ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہیں, جو اتنا واویلا دائیں طرف سے تیر آیا بائیں طرف سے نکل گیا, نماز پڑھ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک, عورتوں کو لباس اتار دیا گیا, جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس آدمی کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے اتنی واویلا کروانے کی اور آپ کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخی روایت ہے. سب سے پہلے آپ کو اس آدمی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جتنی بھی واقعے کربلا پر کتابیں لکھی گئی اور جو عینی شہر بنا ہے شخص, اس کا جو نام ہے وہ ہے مخلف. مخلف جو ہے یہ 91 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے. 91 ہجری میں وہ شخص پیدا ہوا اور 101 ہجری اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ کتاب لکھتا ہے. میں اس وقت کربلا کی زمین پر تھا, میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے ہاں لوگوں کو رلا رلا کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں, اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے. اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا 61 ہجری میں. آج کا محب ان کا سر نیزے پر لٹکا کر اپنی مجلس میں چلتے تو یہ ادب نہیں ہے, یہ توہین ہے. ان کی میت آج بھی بنائے پھر خون اس پر گرائے, یہ سارا معاملہ اس بات پر نہیں ٹھہرتا. یہ بات اگر ہم گہرائی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں تو یہ بہت دور تک ہے. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تک بات جاتی ہے. میں نے کسی دفعہ اشارہ بھی یہاں کیا ہے. ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ فرشتہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنا تھا تو چلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, فرشتے کو غلطی لگ گئی. یہ بات وہاں تک پہنچتی. یہ سارا سلسلہ اور یہ ساری جو کڑی ہے, جتنی بھی تاریخی روایات ہیں اور پس منظر کہ میں نے دیکھا اور اس یہاں پر آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں گے اور مسیحات حضرات سے سنیں گے, ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے اور لاشیں کر دیے, لوگوں کو اتنا قتل کیا, اتنا قتل کیا, لاشوں کے ڈھیر لگے اور دونوں طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے 72 لوگ شہید ہوئے اور دوسرے جو کوفے والے تھے ان کی طرف سے 12 یا 14 لوگ جو مارے گئے. اب جو ڈھیروں کے ڈھیر بتا رہے ہیں ان سے پوچھے وہ باقی لاشیں کہاں گئے تھے. جھوٹ بولتے ہوئے کچھ سوچتا ہی نہیں. ہم لوگ اتنے خاموش ہیں, ہم یہ کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے. بھائی ایک آدمی جو ہے 20-25 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اور اس کے بعد 20 سالوں کے بعد وہ کتاب لکھ رہا ہے, یعنی تقریباً 50 سال کو اس کا وقفہ آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ کتاب لکھ کر ہمیں پس منظر یہ دے رہا ہے میں وہاں موجود تھا اور تجھے چھوڑ دیا گیا. تو کس اعتبار سے وہاں کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا, تجھ پر اتنی زیادہ کی فوج اور کوفے والوں نے تجھے, تو ان کی خالہ کا بیٹا ہے, تجھے کچھ کہا ہی نہیں. اور وہاں پر جو واقعات اور تاریخ پیش کی جاتی ہے اہل بیت کو نعوذ باللہ من ذالک باقی صحابہ کا دشمن پیش کر کے دین کو مسمار کرنے کی کوششیں ہیں. محمد بن حنفیہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا جو بیمار تھا اور یہاں پر ایک عام طور پر کہا جاتا ہے معصوم, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ استعمال کے امام معصوم. میرے بھائی اصلاح غلط ہے. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 57 سال تھی, 57 سال تھی. یعنی بچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ معصوم بچہ تھا, اس کے زبردستی اس کو مار دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس وقت 57 سال عمر تھی اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ. اور جب کربلا میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے تو وہاں ابن زیاد اور کوفیوں کے سامنے انہوں نے پھر 3 شرائط رکھی تھی. مجھے یا تو واپس جانے دیا جائے یا مجھے سرحد پر جا کر لڑنے دیا جائے. اب یہ تیسری بات, مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے. پہلی بات مجھے واپس جانے دیا جائے, دوسری بات کہ مجھے سرحد پر کفار کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی جائے. میرا اور آپ کا لڑنا بنتا ہی نہیں.
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہم اس لیے شہید مانتے ہیں، ان پر ظلم ہوا ہے۔ وہ یہی تو بات کہہ رہے تھے، میں کفار سے لڑتا ہوں، میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ جو کر رہے ہو یہ زیادتی ہے تمہاری۔ لیکن وہ لوگ اپنی حرکت سے بات نہیں ہے۔ یزید کے پاس بھی انہوں نے نہیں جانے دیا۔ یزید کو میں بڑی عظیمہ نہیں کہہ رہا، شاید کہ جمعے کے بعد یہ بھی تبصرہ شروع ہو جائے، یزید کی حکومت تھی، لیکن وہ بات میں آخر میں اس کی بھی بات کروں گا۔ تو وہاں پر جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، وہ بیمار تھے، جب کوفے سے گزرے عورتیں اور مرد رو رہے تھے، واہ بہلا کر رہے تھے، یہی جو آج کرتے ہیں وہاں بھی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے بتایا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی اور انہوں نے ہی شہید کر دیا، اب یہ روتے کس بات سے؟ اور ادھر ہو گئے ذلیل و خوار ہو گئے، اور آج بھی دن بدن نئے طریقوں سے نئی ایجادات کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو نئی اذیت دینے کا انہوں نے طریقہ نکال رکھا ہے۔ اور یہ اہل بیت کی بددعا ہے، ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، کیونکہ جن کو نیک لوگوں کی بددعا بھی لگ جاتی وہ بھی ان کو نہیں ڈوبتی ہے۔ کہ کربلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا ذکر ہی نہیں کرتے، آل جعفر کا ذکر کیا جائے گا، آل عباس کا ذکر کیا جائے گا، لیکن آل علی کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو شہید ہوئے ان میں ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام عمر تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان تھا۔ کیوں؟ اگر یہی نام لینے ہیں یہ تو برداشت نہیں۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے جو وہاں شہید ہوا کربلا، ان کا ذکر ہی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے اور عثمان ہے، ان کا بھی ذکر نہیں۔ کیوں؟ دشمنی بہت دور تک ہے۔ مطلق نام نہیں، جن کو امام اصغر، امام اکبر، علی اصغر اور علی اکبر کا نام دیا جاتا ہے، ان کا نام بھی ابو بکر اور عمر ہے۔ دھوکہ اتنا دیا جاتا ہے، اور معاشرے میں بے راہروی کا شکار کرنے کے لیے نئے سے نئے طریقے۔ اس کے ساتھ یزید کا جو اس کے بارے میں موقف ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے امام اور شیوخ ہیں، انہوں نے حدیث کے فن پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اسماء و رجال کے بارے میں حافظ ابن حجر کی بہت ہی کمال رائے ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یزید سے روایات کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ انہوں نے فرمایا تھا یزید اس قابل ہی نہیں کہ اس سے روایات کی جائے۔ حافظ ابن حجر کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا، اور ساتھ ان کا موقف یہ بھی تھا لا تسبوا ولا تحبوا، نہ تو ہم اس کو گالی دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ کسی کو ملامت کرنے سے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہاں ہم ملامت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کریں گے، دوسری طرف اہل بیت اہل طہار کی محبت کو دل سے نکالیں گے تو ہم صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے، لیکن ایمان کا حصہ اس طرح اپنی من گھڑت روایات پیش کر کے بیان کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ان جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان کو اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے، الرشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، الاعلام والوراء طبرسی کی کتاب ہے، اور ایسے ہی ان کی حیات القلوب ہے، اور کشف الامہ جو ہے وہ بھی بڑی مشہور و معروف شیعہ کی کتاب ہے۔ یہ ساری جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ ساری کی ساری ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن مانے کون؟ ماننے سے تو انکار ہے، کیونکہ صدیق کا نام، ابو بکر کا نام، عثمان کا نام ان کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ یہاں تک نہیں، صرف یہ واقعات اور ایسے ہمارے لیے اہل سنت کے علماء کہیں ایسا واقعہ کربلا پیش کرتے ہیں، کتنے بھی پیش کرتے ہیں، سب سے آپ پوچھیں اس واقعے کا ایک ہی راوی ہے جو اپنے آپ کو عینی شاہد کہتا ہے، اور اس کا اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ فرق ہے۔ ان کی شہادت کے بعد 39 سال بعد تقریباً وہ شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں عینی شاہد ہوں، میں اس وقت موجود تھا۔
لیکن ہم لوگ اتنی جرات ہی نہیں کرتے. ہم لوگ بھی ان کے رنگوں میں رنگے جاتے ہیں. محرم آتا ہے تو ہماری مساجد میں اور عام مجالس میں ہم بھی ایسا ہی پیش کرتے ہیں معاملہ کے جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک دین ختم ہو گیا تھا. دین کا کوئی ایسا نہیں معاملہ تھا. دین کربلا سے پہلے بھی زندہ تھا, کربلا کے بعد بھی زندہ ہے. دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی. کسی بھی شخص کے جانے کی وجہ سے اگر دین ختم ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو دین ختم ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اور بڑے ہی جامع الفاظ کے ساتھ کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہم ان کو قتل کر دیں گے, تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ آج بھی زندہ ہے, حی القیوم ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنی تھی آج ان کی نظر میں جو اللہ اور الہ تھا وہ فوت ہو گیا ہے. اللہ اور الہ وہ موت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنے والے ہیر پھر دنیا میں رہے گا. انبیاء آئے, رسول آئے, پیغمبر آئے, دنیا سے چلے گئے, لیکن دین اور اسلام ختم نہیں ہوا. جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. بھائی کربلا تو 61 ہجری میں پیدا 61 ہجری میں پیش آیا ہے اور اس کے بعد ہر سال نعوذ باللہ من ذالک وہ تو تم کیا اس کو کہہ سکتے ہیں, آج میڈیا کا دور ہے اور اس کو ڈرامے کا نام دیا جا رہا ہے. جو بھی نام ہو ہمارا اختصاری ہے. اگر غصہ پیٹنا ماتم کرنا عبادت ہے, عبادت گلیوں میں نہیں ہوتی. جن کے بطور ماتم کرنا عین عبادت ہے. عبادت چوک میں نہیں ہوتی, عبادت عبادت گاہ میں ہوتی. اگر عبادت سمجھتے ہیں تو پھر وہاں رہنا چاہیے, لوگوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اسلام کا یہ بھی حکم ہے مومن آدمی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے. زیادہ سے زیادہ جہاں ہم اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے خاندان اور کنبے کے لیے پیسہ کمانے پر زور دیتے ہیں وہاں اپنے اور اپنے خاندان اور کنبے کے عقائد درست کرنے کی بھی کوشش کریں. عقائد ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نجات ہے. اگر ہم میں سے کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہوا بظاہر وہ بڑا نیک اور مہذب اور دنیا کے اسباب اور مال اس کے پاس رہے, آخرت میں وہ ناکام ہو جائے گا. جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا عقائد پر زور دیجیے, اپنے عقائد درست کیجیے, اپنے خاندان کنبہ اور فیملی کے عقائد کو درست کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو